کیا انبیاء اپنے سارے کام غیب سے انجام دیتے تھے؟ کیا انبیاء کے پاس الہی خزانے ہوتے تھے؟ کیا پیغمبر اپنے پرسنل کام اور اپنے نجی کام بھی غیب اور معجزے سے حل کرتے تھے؟ آئیں جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے تھے۔ اب تک ہم نے 49 آیتوں کی تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج ہم صرف ایک آیت کی تفسیر کو سنیں گے، آیت نمبر 50 کی۔ ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں پروردگار عالم نے بندگان سے کیا خطاب کیا ہے۔ آئیں تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ خدا کے خزانے میرے پاس ہیں، اور نہ میں غیب کا جاننے والا ہوں سوائے اس کے کہ جو خدا مجھے تعلیم دیتا ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو خدا کی طرف سے مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ کہہ دو کہ کیا اندھے اور دیکھنے والے برابر ہیں؟ تم اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ ناظرین یہ تو تھی آیت نمبر 50 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ ایمان نہ لانے والے افراد یہ خیال کرتے تھے کہ پیغمبر وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس الہی خزانے موجود ہوں، یا وہ یہ سوچتے تھے کہ پیغمبر اپنا سارا کام غیب کے ذریعے حل کرتا ہے۔ اس آیت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ کھل کر لوگوں کی بے جا توقعات اور غلط افکار و نظریات کا راستہ روکیں، اور اپنی ذمہ داری کے حدود کو بیان کریں، اور یہ کہیں کہ میرے معجزات بھی وحی الہی کے دائرے میں ہوتے ہیں، تم لوگوں کی خواہشات اور سوچوں کے مطابق نہیں ہوتے۔ اے لوگوں، جان لو کہ جب مجھ پر وحی آئے گی تو میں معجزہ پیش کروں گا، نہ کہ تم لوگوں کے مطابق کہیں بھی اور کسی بھی وقت یا جو تم چاہتے ہو۔ اس آیت میں بغیر خدا کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب جاننے کے بارے میں انکار کیا گیا ہے، لیکن بعض دوسری آیات میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کی خبر عطا کیے جانے کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے، جیسے پروردگار عالم نے کئی مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت نوح کے قصے مختلف آیات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان فرمائے ہیں۔ یہ خبریں غیب کی ہیں جو ہم نے آپ کو وحی کی ہیں۔ سورہ جن کی آخری آیتوں میں فرمایا، علم غیب پروردگار عالم کے پاس ہے، اور اس میں سے کچھ سوائے اپنے اولیاء کے کسی کو عطا نہیں فرمایا ہے۔ پس علم غیب اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہے، اور اگر وہ چاہے تو اس میں کچھ اپنے اولیاء کے اختیار میں دے دیتا ہے۔ ہر دور میں تمام انبیاء کا رویہ لوگوں کے ساتھ ایک جیسا رہا ہے۔ یہی باتیں حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کی تھیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 31۔ ناظرین یہ تو تھے آیت نمبر 50 کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 50 میں پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، انبیاء کی سچائی یہاں تک ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی قوت و قدرت نہیں ہے تو وہ لوگوں کے درمیان اس بات کا اعلان کرتے ہیں۔ نمبر 2، پیغمبروں سے بیجا توقعات نہ رکھو۔ نمبر 3، راہبر کی زندگی، اس کے مقاصد اور طریقہ کار واضح طور پر
بغیر کسی ابہام کے لوگوں کے درمیان بیان ہونا چاہیے۔ نمبر 4، لوگوں کو اس بات کی اجازت نہ دیں کہ آپ جو کچھ ہیں اس سے زیادہ آپ کے بارے میں سوچنے لگ جائیں۔ اگر شخصیتیں ایسے جھوٹے القاب کو روکیں جو ان کے ناموں کے ساتھ لگائے جاتے ہیں تو غلو اور انحراف کو روکا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، انبیاء دولت، دھمکی اور لالچ کے ذریعے کام نہیں کرتے تاکہ دوسرے خوف اور لالچ کی وجہ سے ان کے گرد جمع نہ ہو جائیں اور یہ خیال نہ کریں کہ اگر پیغمبر کے ہمراہ ہوں گے تو علم غیب یا الہی خزانے کی وجہ سے ان کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ نمبر 6، پیغمبر بھی اپنی نجی زندگی اور حکومتی معاملات کو عام لوگوں کی طرح معمولی ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ نجی زندگی کے لیے علم غیب یا الہی خزانوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اگرچہ نبوت کے اس بات کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز سے استفادہ کریں۔ نمبر 7، پیغمبروں کے پاس اگرچہ الہی خزانے اور علم غیب ہر وقت نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ان پر وحی الہی نازل ہوتی ہے لہٰذا ہمیں چاہیے ہم ان کی پیروی کریں۔ نمبر 8، پیغمبروں کے کام خیالات کی بنیاد پر یا کسی ایک خاص طریقے اور سلیقے کی بنیاد پر نہیں، نہ ہی معاشرتی رجحان یا ماحول کے مطابق ہوتے ہیں، بلکہ صرف اور صرف وحی کی پیروی کرنے کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ نمبر 9، انبیاء کا کردار اور ان کے ارشادات ہمارے لیے حجت ہیں کیونکہ وہ وحی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ نمبر 10، انبیاء کی پیروی کرنا بصیرت ہے اور ان سے منہ موڑنا اندھا پن ہے۔ نمبر 11، صحیح فکر انسان کو انبیاء کی پیروی پر ابھارتی ہے اور انسان کو بہانے بازی اور توقعات رکھنے سے دور کرتی ہے۔ تو ناظرین، ہمیں معلوم ہوا کہ انبیاء اپنی پرسنل لائف میں، پرسنل زندگی میں غیب اور معجزے سے کام نہیں کرتے، بلکہ نارمل جیسے ہم اور آپ کام کرتے ہیں اسی طرح سے تمام کاموں کو انجام دیتے تھے۔ جب ان کے اوپر وحی ہوتی تھی تو اس کام کو بھی انجام دیتے تھے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔